بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ریاض خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے جمہوریت پر۔ بچپن میں اکثر ہم یہ سنتے تھے کہ بے نظیر کی حکومت آ گئی ہے، ملک میں جمہوریت ہو گئی ہے، اب ملک ترقی کرے گا۔ کبھی ہم یہ سنتے تھے نواز شریف صاحب کی حکومت آ گئی ہے، جمہوریت ہو گئی ہے ملک میں، اب ہم ترقی کر لیں گے۔ اکثر ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ جمہوریت ہے کیا چیز جس میں ملک ترقی کر جاتا ہے۔ جب ہم تھوڑے سے بڑے ہونے لگے، جب ہم دیکھتے تھے تو کوئی بھی قابل آدمی ہوتا تھا وہ کہیں پر اسکول ٹیچر لگ جاتا تھا، تو گاؤں میں لوگ یہ بات کرتے تھے کہ بہت قابل تھا اور اس کو میرٹ پر اور اپنی قابلیت پہ اس کو ٹیچر کی نوکری مل گئی ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے علاقوں میں کسی بڑے خان کا بیٹا یا کسی چودھری وڈیرے کا بیٹا حکمران بنتا تھا، وزیر بنتا تھا، تو ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا تھا کہ اس ٹیچر سے بھی یہ قابل ہوگا اور اس نے اس سے زیادہ تعلیم حاصل کی ہوگی، اس وجہ سے یہ وزیر بن گیا۔ ہم اپنے بزرگوں سے سوال پوچھتے تھے کہ یہ وزیر بن گیا ہے، اب ایس پی بڑا ہوتا ہے، ڈی آئی جی بڑا ہوتا ہے کہ یہ وزیر بڑا ہوتا ہے؟ تو ہمیں بزرگ کہتے تھے کہ یہ وزیر جو ہے یہ ایس پی سے، ڈی آئی جی سے، بڑے بڑے افسروں سے یہ بڑا ہوتا ہے، یہ وزیر ہے۔ تو ہمارے ذہن میں اکثر یہی سوال اٹھتا رہتا تھا کہ اس نے بہت زیادہ پڑھائی کی ہوئی اور اس وجہ سے یہ وزیر بن گیا، یہ اس ٹیچر سے یا اس ایس پی سے یا اس ایجوکیشن افسر سے یا دوسرے اداروں میں جو بڑے بڑے افسر ہیں اس کی تعلیم ان سے زیادہ ہوگی، اس وجہ سے یہ وزیر بن گیا ہے۔ اب ہم جمہوریت پہ بات کرتے ہیں کہ جمہوریت ہمارے ملک میں اس وقت کون سی جمہوریت چل رہی ہے؟ میرے خیال میں جمہوریت اس کو کہتے ہیں کہ عوام خود نمائندے منتخب کرے، وہ ملک پر حکمرانی کرے، وہ ایماندار ہو، ایسے قوانین بنائے جس سے عوام کا فائدہ ہو، ایسے قوانین بنائے جس سے ادارے مضبوط اور طاقتور ہو، ایسے قوانین بنائے جس میں غریب اور امیر ایک برابر ہو، ایسے قوانین بنائے جس میں غریب کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ اب ہمارے ملک میں کیا پوزیشن چل رہا ہے جمہوریت کا؟ ہمارے ملک میں حکمران ہمیشہ کٹ پتلی ہوتے ہیں۔ اب کچھ ادارے اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ ان کٹ پتلی حکمرانوں سے اپنے لیے قوانین بناتے ہیں اور ان قوانین میں ادارے اپنے لیے رعایت حاصل کرتے ہیں۔ اگر وہ عوام پر ظلم کریں، جبر کریں، تو ان کے پاس قوانین موجود ہوتے ہیں، وہ عدالتوں سے نکل جاتے ہیں، بری ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے ایک کمزور جمہوریت۔ پچھلے 75 سال میں ہمارے ملک میں ہمیشہ سے ایک کمزور جمہوریت رائج ہے، جس میں حکمرانوں سے ادارے طاقتور ہیں۔ حکمران اپنے لیے بھی وہ قوانین بناتے ہیں جس میں حکمرانوں کے فائدے ہوتے ہیں۔ آج تک حکمرانوں نے ایسے قوانین نہیں بنائے جس سے عوام کا فائدہ ہو، حالانکہ عوام منتخب کرتے ہیں اپنے نمائندے اور وہ حکمران بنتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں وہ حکمران
اداروں کے ساتھ مل کر کرپشن میں مصروف ہو جاتے ہیں اور ان عوام کو بھول جاتے ہیں جن عوام نے ان کو منتخب کیا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک المیہ ہے۔ ایک سیاستدان جس کی تعلیم یا ایف اے یا بی اے ہوتی ہے وہ ایک وزیر بن جاتا ہے، جبکہ قابل ترین لوگ جنہوں نے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، اچھی ڈگریاں ان کے پاس ہوتی ہے، وہ بے روزگار ہوتے ہیں۔ جو بات بچپن سے ہمارے ذہن میں جذب تھی کہ وزیر شاید تب بنتے ہیں کہ یہ اداروں میں موجود قابل ترین لوگوں سے زیادہ قابل ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں حکمران وہی لوگ بنتے ہیں جن کے پاس وسائل ہیں، جو کسی بڑے خان کا بیٹا ہو، کسی چودھری وڈیرے کا بیٹا ہو، کسی بڑی مافیا کا بیٹا ہو، وہ حکمران بنتے ہیں، اور عام عوام کو یہ موقع میسر نہیں۔ طریقہ کار کو اتنا مشکل بنایا گیا ہے کہ ایک عام آدمی اقتدار کی کرسی تک نہیں پہنچ سکتا، اور یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا گیا ہے کہ اگر عام آدمی اقتدار کی کرسی تک پہنچ جاتا ہے تو جو لوگ 75 سال سے اقتدار کی کرسیوں پر قابض ہیں اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ لوگ صرف اور صرف اپنے فوائد کے لیے قوانین بناتے ہیں، خود عیش و عشرت کی زندگیاں گزار رہے ہیں، اور کس طرح عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ اگلی ویلاگ میں اس پہ مزید بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔